جو بھی مرد ہیں وہ اپنی مردانگی کا اظہار احسان اور ایثار اور انصاف سے کریں، بالخصوص جب نکاح کا موقع ہو تو وہ ظالم بن کر معاشرے کے سامنے نہ آئیں، بلکہ وہ ایک محسن بن کر معاشرے کے سامنے آئیں، اور عورتوں کے حق میں انہیں انصاف کرنا ہے، احسان کرنا ہے، ایثار کرنا ہے۔ جب نکاح کا وقت آتا ہے تو ہم نکاح کے موقع پر مولوی سے نکاح پڑھاتے ہیں، مولانا سے نکاح پڑھاتے ہیں، مگر نکاح سے متعلق جتنے کام ہم اپنے فرسودہ معاشرے کے اندر ہم نے جو وجود بخشا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مناسب ہے کہ کسی پنڈت سے نکاح پڑھوا لیا جائے۔ کیا حق ہے اس شخص کو جو بھیک مانگتا ہے، جوڑی کی رقم کی بھیک مانگتا ہے، جہیز کا مطالبہ کرتا ہے، بارات کا مطالبہ کرتا ہے، منگنی کے سلسلے میں پورے تکلفات کا مطالبہ کرتا ہے، اور پھر نکاح سے پہلے سانچک کے نام پر، مہندی کے نام پر، جمعگی کے نام پر لوگوں کے سامنے، سسرال کے سامنے، سسرال والوں کے سامنے، غریب لڑکی کے سامنے بھکاری بن کر معاشرے میں پیش ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم رجال ہو، مرد ہو، کما کر کھانے کی طاقت اللہ نے تم کو دی ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں پر بھاری اس لیے ہے کہ فطری طور پر اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت بخشی ہے، منی عورتوں پر مردوں کو فضیلت بخشی ہے۔ اس لیے اے مردوں، یہ رب ذوالجلال کا گفٹ ہے، گاڈ گفٹ ہے کہ آپ اور ہم سب کے سب رجال ہیں، قوام ہیں، حاکم ہیں، یعنی منصف ہیں اور عادل ہیں، محسن ہیں اور ایثار کرنے والے ہیں۔ اس لیے بھی، اور پھر وہ بما انفقوا، اور مرد کو اس لیے فوقیت دی گئی ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ بما انفقوا، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، بیوی پر خرچ کرتا ہے، بیٹی پر خرچ کرتا ہے، اس لیے بھی ان کو قوام کہا گیا ہے۔ جب وہ بھیک مانگے گا، انفقوا کہاں ہوگا؟ وہ تو خرچ نہیں کرتا، بلکہ وہ غریب لڑکی کے باپ سے اور اس کے بھائی سے مال خرچ کرواتا ہے، خرچ نہیں کرتا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس وقت میں جو معاشرہ جو ہم نے وجود بخشا ہے، جو معاشرہ ہم نے قائم کیا ہے، یہ نبی کی سنت کی بنیاد پر قائم نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی تعلیمات کی بنیاد پر ہم نے یہ معاشرہ قائم نہیں کیا ہے، صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق یہ معاشرہ ہم نے قائم نہیں کیا ہے، نبی کی سنتوں کے مطابق اور ہمارے اولیاء کی زندگی اور طرز کے مطابق ہم نے یہ سنتوں کا معاشرہ کا، یہ نکاح کا معاشرہ قائم نہیں کیا۔ ہماری زندگی، ہمارے حیدرآباد کو پوری دنیا میں یہ بدنام ہو چکا ہے، اس لیے بدنام ہو چکا ہے کہ خرافات میں، تکلفات میں، بیجا خرچ کرنے میں اور مال کے خرچ کرنے میں، اپنی بے وقوفی کا اظہار کرنے میں ہمارا حیدرآباد پورے ملک نہیں پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہوش کے ناخن سنبھالیں۔ وہ لوگ جو اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر بیرون ملک جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں، اپنی معمول کی غذا چھوڑ کر جاتے ہیں، اور پھر اپنے خاندان کو چھوڑ کر جاتے ہیں، اپنے دوستوں اور یاروں کو چھوڑ کر جاتے ہیں، بڑی قربانی کے بعد سینکڑوں 20-30 سال زندگی بسر کر کے محنتوں کی کمائی کماتے ہیں، اور وہاں جو لوگ پسینہ بہاتے ہیں، وہاں کی دھوپ میں، وہاں کی دھوپ کی تمازت میں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ کس محنت کے ساتھ وہ پیسہ کمایا، لیکن کمانے کے بعد بھی عقل نہیں آئی کہ یہ پیسہ 2-4-8 دن میں بیٹے اور بیٹی کی شادی میں بے وقوف اور بھولے بن کر پھینک دیتے ہیں، بلکہ آگ لگاتے ہیں اپنی دولت پر۔ ہوش سنبھالنے کا وقت ہے۔ پیسہ کمانا کمال نہیں ہے، پیسہ کمانا جتنا کمال ہے اس سے بڑھ کر کمال یہ ہے کہ آدمی پیسے کو اعتدال کے ساتھ خرچ کرے، شریعت کی روشنی میں خرچ کرے، نبی کی سنتوں کے مطابق اپنا پیسہ خرچ کرے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مدرسہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں مدرسہ تربیت البنات فلڈ کالونی نسپور منچریال تلنگانہ میں واقع ہے۔ الحمدللہ مدرسہ 6 سال سے مسلسل اپنی دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ مدرسے میں 60 بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ 5 سالہ مکمل عالمہ کورس کروایا جاتا ہے۔ صرف 3 کمرے ہیں جو کسی بھی طرح کافی نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے ذمہ دار حضرات نے 400 گز زمین خریدنا چاہتے ہیں، خریدنے کا ارادہ کیا۔ 1 گز کی قیمت 6,500 روپے ہے۔ اس طرح کل قیمت 26 لاکھ روپے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے جانب سے یا مرحومین کے جانب سے ضرور تعاون کریں، کم از کم 100 روپے ضرور تعاون کریں، اجر انشاءاللہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر کے ضرور ثواب میں حصہ لیں۔